السلام علیکم. حارث خان حاضر. ابھی تقریباً 11 بجے 11 بج کے 6-7 منٹ ہوئے. ہفتے کی رات. تو میں نے کہا کہ یہ میں چھوٹا سا ولاگ کر دوں. تو ابھی جو پاکستان میں جو وہ پیس ٹاکس ہو رہی تھیں وہ فیل ہو گئی. تو مجھے پتہ تھا یہ فیل ہونی ہے. تو میں نے کہا کہ جب ہو جائیں گی تو پھر میں بتاؤں گا کہ فیل کیوں کیوں ہوئی. تو اس سے بیشتر کہ میں آگے جاؤں، میں پچھلے 1 مہینے سے میں خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. اس سے میری نقطہ نظر موڈس اپرانڈے یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں نا انسان کو شروع میں بیٹھ کے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے ہو رہا کیا ہے. اس سے دا سچویشن از ویری ویری فلوئڈ. 5 منٹ پہلے کچھ ہوتا ہے، اس کے 3 منٹ کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے، ہم کو کچھ نہیں پتہ. تو جب یہ ختم ہو جائے گی پھر بیٹھ کے انسان تھوڑی بہت بات کر سکتا ہے، تجزیہ دے سکتا ہے اپنے. تو میں نے بہت ولاگس وغیرہ دیکھے ہیں، اب اپنی تجاویز دے رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. بعد میں نے کہا کہ اگر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی تو عزت خراب ہو جائے گی، کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی. تو یہ جو تھی نا، یہ میں نے بات شروع میں، یہ میرا اپنا موڈس اپرانڈے ہے کہ میں بات نہیں بولتا ہوں. مجھے کافی ڈی ایمز آئے کہ بھائی آپ امریکہ میں بیٹھے ڈر کے خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں سوائے اللہ سے میں کسی سے نہیں ڈر، میں کسی انسان سے الحمدللہ کبھی نہیں ڈرا ہوں، میں نہ ڈروں گا انشاءاللہ. اللہ ایسے امتحان میں نہیں ڈالے. تو خیر، تو میں نے اس ولاگ سے پہلے ایک اور کی ہوئی ہے، وہ بھی میں یہ دونوں ساتھ ڈال دوں گا. اور وہ والی جو ہے اس کے اندر ایران کے جو بلسٹک مسائل کی جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے، کیسے مسائلز ہیں، کہاں سے آئیں، کس طریقے سے وہ لے کے آئے. تو اس کے اوپر میں بات کی. وہ پہلے لگاؤں گا، پھر میں یہ کروں گا. اس کے بعد کل جو ہے میرا ایک دوست جو ہے، بہت لائق لڑکا ہے خالد، اس نے کیا، تو اس سے میں آج بات کر رہا تھا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایران نے یہ G5 جو ہے، G5 جو ہمیشہ میں بولتا ہوں، اس میں کویت ہے، بحرین ہے، قطر ہے، اماراتی ہیں، عمان ہے. G6 ہو گیا، سعودی عربیہ. ان کے اوپر اس نے، ایرانیوں نے کہاں کہاں مارا ان کو، کس کس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اپنے مسائل برسائے ان کے اوپر. تو وہ کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ میرے خیال سے وہ گوگل ارتھ کے اندر سے بھی آپ لوگوں کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اب آئے یہ پیس ٹاکس کیا تھی بھائی؟ یہ کوئی پیس ٹاکس نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے وہ جو P5+1 جو تھا 2015 کے اندر اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایرانیوں کے ساتھ کیا تھا، ان کے نیوکلیئر ویپنائزیشن پروگرام کے اوپر. اس کے اوپر 2 سال لگے تھے بات چیت کے لیے. 2 سال. آپ کے خیال سے یہ 72 گھنٹے کے اندر یہ اتنی بات کر لیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا. میرے خیال سے ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے تھا کہ ایک اور ہفتہ آگے چلے جاتے، اور پھر کہہ دیتے. یہ امریکن تو نہیں کہیں گے نا، ان کی تو عزت کا مسئلہ ہو گیا. یہ پورا ایران کی جنگ، ان کی تو عزت کا مسئلہ ہو گیا. یہ کہیں گے کہ اب تو یہ کہیں گے جی ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. اس کے اندر وہ JD وینس بول رہا ہے کہ ہمارے انہوں نے مطالبات نہیں مانگے. بھائی آپ اپنے فریق سے بات کریں، وہ آپ کے مطالبات 100% تو نہیں مانگے گا نا. اگر یہی تھا تو پھر بات چیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو پہلے ہی پکڑا دیتے کہ ہمارے یہ مطالبات آپ نے مان لیں، اگر نہیں مانے تو ہم جنگ شروع کر دیں گے. اب ان کے پاس، امریکنوں کے پاس جنگ کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ ڈفلیٹ ہو گئی. ادھر جو ہے امریکہ کے اندر اس جنگ کے اوپر بڑی سخت لوگوں کو غصہ چڑھا ہے، اور خاص طور پر اس گروپ کو میک امریکہ گریٹ اگین، جو ٹرمپ کے جو حوارین تھے، ان کو بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے کہا اس نے 2 جھوٹ بولے ہیں ابھی تک. پہلا اس نے جھوٹ بولا ہے جیفری ایپسٹین کی فائلز اس نے نہیں نکالی، اسی کے اوپر یہ لگا رہا، اس کو بلاک کرتا رہا. پہلے وہ جو تھی اس کی اٹارنی جنرل تھی بینڈی جو تھی، اس کو اس نے سینڈ بیگ کرتے کرتے جب اس کو پتہ چلا یہ کچھ نہیں کر سکے گی تو اس نے اس کی چھٹی کر دی. اس سے پہلے اس نے کرسٹین اومیو کو، جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو وہ تھی سیکرٹری تھی، اس کو نکالا. کیوں نکالا؟ اس وجہ سے کہ اس سے جو آئس کے ریٹ جو تھے نا اس سے ہاتھ نکل گیا، 3 امریکن مر گئے تھے اس سے. اب یہ بھی اس کے اوپر بات ہو رہی. تو یہ اس کا اپنا، اس نے پہلے اس کو نکالا، کرسٹی کو نکالا، یہ پیملا بینڈی کو نکالا. اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس جو ہے
اس کا نام ہے ٹیسلر، پتہ نہیں گلارڈ اس کا نام ہے، نام بھول رہا ہوں. اس کی آنے لگی ہے شامت، اگلے ہفتے اس کی شامت آ جائے گی کہ اس نے غلط ہم کو انٹیلیجنس دی ہے. اس کے بعد جو ہے نمبر چوتھا جو ہے نا وہ یہ ہیکسٹیگ ہے، ان کا سیکرٹری آف وار جو ڈیفینس ہے، اس کی شامت آنے لگی. اور اس کے بعد یہ مارکو روبیو کو نکال دے گا. یہ صرف اس وجہ سے کام کر رہا ہے، اس کو پتا کہ یہ اگر یہ الیکشن ہار گیا نومبر میں، جو یہ ہار جائے گا، یعنی یہ خود نہیں ہارے گا، اس کی پارٹی جو ہے میجورٹی لوز کر جائے گی ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں اور سینٹ میں. تو اگر وہ ڈیموکریٹس آ جائیں گے میجورٹی میں دونوں ہاؤسز کے اندر، تو نیکسٹ 2 ایئرز جو ہے نا ہی از گون بی اے لیم ڈک پریزیڈنٹ. یہ کچھ نہیں کر پائے گا. جو کچھ کرے گا نا وہ کانگریس اس کو روک دے گی کرنے سے قانونی طور پر. تو یہ وہ ہو جائے گا، لیم ڈک بن جائے گا، یہ کچھ نہیں کر پائے گا. تو یہ جو ہے نا اس کی اسٹریٹجی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے جیفری ایپسٹین کے مسئلے سے. تو اس کے بعد جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک کتاب آ رہی ہے جون میں آئے گی، نیو یارک ٹائمز کے پبلیکیش کر رہا ہے. اس کے جو آتھرز تھے وہ پچھلے ہفتے 10 دن سے نا مختلف پوڈ کاسٹ اور CNN اور دوسرے سی اسپین وغیرہ میں جا کے وہ اس کتاب کے اوپر بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیبرری کے شروع میں بینجامن نتنیاہو جو تھا یہ آیا تھا وائٹ ہاؤس، اور ان کا ایک ہوتا ہے سچویشن روم، اس کے اندر ان سے نے آ کے پریزنٹیشن دی تھی کہ ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. تو جب وہ چلا گیا وہاں سے، تو سب سے بڑا اپوننٹ جو اس کا نکلا تھا نا JD وینس نکلا تھا. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ہو گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، بیکاز دیر از نو اینڈ گیم. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اس نے جو جنگ شروع کی نا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے پہلے ہی تقریباً 1 لاکھ بندہ غزہ میں مار دیا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے یہ تک بول دیا ہے کہ ہی ہیز سولڈ ہز سول، کہ اپنا ضمیر بیچ دیا اس نے. یہ اس نے کہا ہے JD وینس نے. اس کے بعد اس کی سب سے بڑی خلافت اختلاف کیا تھا اس کے ساتھ، وہ تھا CIA کا ڈائریکٹر. اس نے کہا دس از فارس، یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اس طرح یہ جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا جو بندہ جو تھا نا جو اس نے اس کی مخالفت کی تھی، وہ تھا مارکو روبیو. اس نے کہا تھا دس از بولشٹ. تو لیکن یہ جتنے بھی ہیں نا بات بول دیتے ہیں کمرے کے اندر، لیکن ان کو ریوولٹ کرنا چاہیے اس کے خلاف. انہوں نے ضمیر بیچے ہوئے اپنے، جو پاکستان میں بھی بیچے ہوئے ہیں، انہوں نے زیادہ بیچے ہوئے اپنے. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ایرانی جو تھے یہ کیا کیا چاہتے تھے. ایرانی چاہتے تھے سب سے پہلے کہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے نا اس کے 2 وارث ہیں، ایک وہ ایران اور ایک سلطنت عمان. ان دونوں کے پاس ٹھیکہ ہونا چاہیے کہ جو بھی شپ جائے گا اندر باہر جائے گا اس سے وہ تقریباً $2 سے $3 ملین لیں گے. 3 ملین لیں گے جو بھی شپ اندر جا رہا ہے، اور جو بھی شپ باہر آ رہا ہے اسے $3 ملین لیں گے. $1.5 ملین خود رکھ لیں گے. اس میں میری ایک تجویز تھی، میں نے وہ خالد سے بھی شیئر کی تھی. میں کہا یہ جیوانی کے اندر، جیوانی جو ہے نا پاکستان کا ویسٹرن مغربی موسٹ پوسٹ ہے، وہاں ایک ایئر بیس بھی ہے، لیکن میرے خیال سے میں جا کے دیکھوں گا. مجھے وہ خالد بتا رہا تھا کہ اس کو وائٹلائز کیا ہوا ہے. وہ اگر آپ دیکھیں جیوانی جو لوگ ہیں وہ بالکل ویسٹ کے اندر کونے میں، وہ جیوانی سے اسٹریٹ آف ہرمز کی جو ریچ جو ہے نا وہ 128 میل ہے. جیوانی سے اسٹریٹ آف ہرموز کی جو آؤٹر موسٹ لائن جو ہے نا جہاں سے شپس آتے ہیں وہ 128 میل دور ہے. پاکستان کو بھی کلیم کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ ہماری ہے. میرا نہیں خیال اگر پاکستانیوں نے کلیم کیا ادھر، ایرانی کچھ کہیں گے، عمانی کچھ کہیں گے، ان سے کہیں گے آپ خاموشی سے زیادہ آپ بیٹھے نہیں.
اسے پاکستانی کلیم کر سکتے کہ ہماری نیوی سب سے بڑی ہے، وہاں سب سے طاقتور نیوی ہے ماشاءاللہ سے، ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایئر ایسٹس بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس نیول ایئر ایسٹس بھی ہیں اور ایئر فورس کے بھی ایئر ایسٹس بھی ہیں۔ اور یاد کریں میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک تجویز دی تھی کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایکسپیڈیشنری فورس بنانی چاہیے جس میں آرمی، نیوی اور ایئر فورس ہونی چاہیے، اور اس کا بیس جو ہوتا ہے جوانی میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ دیکھنی سوچنے والی ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ شہباز شریف علیہ اور اعلیٰ حضرت عاصم منیر، یہ ٹنل ویژن ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں ٹنل ویژن؟ جب یہ ایسی چیزیں یہ دیکھ نہیں پاتے، ٹرمپ بھی ٹنل ویژن ہو جاتا ہے جب یہ ان کا مغرور بہت اوپر ہو جاتا ہے نا، تو یہ سوچتے ہیں یہ نہیں کو سب کچھ پتا ہے، دوسرے کو کچھ نہیں پتا۔ جب تھوڑا سا انسان اوپن ہوتا ہے نا، کرٹیسزم کو لینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آس پاس کے لوگ اسے ڈرتے نہیں ہیں، دیر اوپن فار اینی آئیڈیاز، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ایرانیوں نے جب وہ P5+1 سائن کی تھی 2015 میں، تو اس کے تھرو جو اس کی جو پیمنٹس جو آ رہی تھیں، جو وہ آئل بیچ رہے تھے اپنا، وہ ایک قطری بینک میں جا رہی تھی وہ پیسے۔ ادھر جو ہیں ایران کے 105 سے ایک لگ بھگ $150 بلین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایرانیوں نے کہا کہ ہم کو وہ چاہیے واپس، جو ان کا حق ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے، یہ ان کے پیسے، ان کی رقم ہے، ان کو واپس دینی چاہیے۔ امریکن نہیں دینا چاہتے، ان کو نہیں دینا چاہتے، بالکل نہیں دینا چاہتے۔ اور اوپر سے جو میری ہمیشہ بات ہوئی ہے کہ یہ یہود، نصارہ اور مشرک جو ہے یہ کبھی یہ امن نہیں چاہیں گے۔ قرآن میں ان کے بارے میں بار بار لکھا کہ یہ نہیں ہے، یہ فاسق ہیں، فسادی ہیں۔ ان سے بیٹھ کے بات کی جا رہی ہے، کہہ رہے کہ ہمارے مطالبات انہوں نے نہیں ماننے۔ جے ڈی وینس کہتا آپ نے جنگ شروع کی، آپ کہتے ہیں آپ کے مطالبات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کہہ رہا ہوں، میں آپ اپنے ناظرین سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکن وائٹ ہاؤس کے اندر جو لوگ ہیں آپ کر رہے ہیں، یہ آپ نے جنگ شروع کی ہے، آپ نے ان کے اسکول کے بچوں کو مارا ہے، آپ نے ان کی پوری انڈسٹری پلانٹس ختم کر دی ہیں، آپ نے یعنی ٹرمپ نے، آپ نے ان سے کہا ہے کہ وار کرائم کی آپ نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں سب لوگوں کو مار دوں گا۔ ان کے پاس اپنے لوگوں کی بڑی ویلیو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی بالکل ویلیو نہیں ہے۔ جو F-15 گرا تھا، اس کے پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے کتنے جہاز بھیجے تھے، ہوائی جہاز، کتنا بڑا آپریشن کیا تھا۔ ایک کو تو لے آئے واپس، اب دوسرا جو ہے وہ یا تو مر گیا، اگر وہ ایرانیوں کے ہتھے لگ گیا نا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور دیکھیں ایرانیوں کے پاس مین پیڈز بہت ہیں۔ یہ جو تھا دن کے وقت اڑ رہا تھا، یہ F-15 دن کے وقت یہ نظر آ جاتے ہیں، ریڈار کی ضرورت نہیں ہوتی، آپٹیکلی انسان دیکھ لیتا ہے، ان کو خود دیکھ آواز آ رہی ہوتی ہے، خود دیکھ لیتا۔ جہاں تک ذرائع بتا رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ F-15 جو تھا نا، یہ تماشے کرتے کرتے نا یہ تقریباً 1500 فٹ کے اوپر آ گیا تھا۔ 1500 فٹ پر اس کو وہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جب ایک پوائنٹ پر پہنچا نا، تو ایرانیوں نے جو ان کے جو لوکلز تھے جن کے اوپر مین پیڈس تھے، انہوں نے اس کے اوپر 14 مین پیڈس فائر کیے، 14 فائر کیے ہیں۔ اب اس نے چیف یا فلیئر تو استعمال کیا ہوگا، چیف استعمال کیا ہوگا، لیکن ان میں سے ایک ہی نکل گیا نا 14 میں سے، اس نے جا کے کام کر دی۔
تو یہ سوچنے والی بات ہے. یہ پائلٹس بھی بڑے مغرور ہوتے ہیں, کبھی کبھار کیا میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, تھوڑی دیر کے بعد سچویشن چینج ہوتی ہے تو دے ایجیکٹ. تو یہ مسئلہ ہے وہاں. اور آنے والے دنوں میں کل وہ جو دوسرا پروگرام کروں گا نا, اس کے اندر ایک بڑا اچھا پوائنٹ مجھے بھی ملا ہے کہ یہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے دھونس جمائی تھی ان کے اوپر کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ ایرانین اسلامک ریولوشنری گارڈ جو ہے نا, اس نے اس کے فوراً بعد ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی جس کی وجہ سے ان کی حالت بری ہو گئی تھی. وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا نا, تو ہم نے ایک یہ ہے کدھر ہے, ایک سٹار گیٹ اے آئی ڈیٹا سینٹر ہے ابو ظہبی میں. یہ تقریباً اس کے اندر 40 یا 45 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی بھی. انہوں نے کہا ہے, ایرانیوں نے کہا تھا یہ ہم جو ہے نا 3 میسائل سے اس کا کام تمام کر دیں گے. اس کے اوپر بہت انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے, بہت انویسٹمنٹ. جب یہ پتہ چلا, جب انہوں نے اماراتیوں کو بولا یہ کہ ہم یہ کر دیں گے, انہوں نے وائٹ ہاؤس فون کر کے کہا کہ بھائی تھوڑا سا ہولا کریں. ہم ویسے ہی ہماری جو اکانومی جو ہے, خاص طور پر دبئی کی اور دوحہ کی اور ابو ظہبی کی, ہماری اکانومی جو ہے نا 15 سال ویسے ہی پیچھے چلی گئی ہے. جو ہم نے اچیو کیا تھا 15 سال پہلے, ہم وہیں پہنچ گئے دوبارہ. اگر آپ نے یہ شروع کر دیا نا دوبارہ, تو پھر ہم وہی 70 اور 80 کی دہائی کا ایرا کے اندر دوبارہ پہنچ جائیں گے. کافی کہا کہ آپ اس کو روک دیں, تو اسی کی وجہ سے روکا. انہوں نے شہباز شریف کو بھی استعمال کیا اس کے اوپر کہ یار ان کو کہو کہ نہیں کریں, تو انہوں نے کر دی. تو یہ جو ہے نا, یہ بہت پیچیدہ چیز ہو گئی ہے. وہ جو ہوتی نا گلاس سیلنگ, وہ امریکہ کی ٹوٹ گئی ہے. میں امریکہ میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں, وہ امریکہ کی ٹوٹ گئی ہے, اس کی ناک کٹ گئی ہے. 60 اور 70 کی دہائی میں ویتنام میں ان کی ناک کٹ گئی تھی. ان کو 15-20 سال لگے تھے اس کو واپس لے آنے, کانفیڈنس, نیشن کا کانفیڈنس لینے کے لیے. اب ان سے دوبارہ لوز ہو گیا نیشن کا کانفیڈنس. یہ کہہ رہا تھا, ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں خرچ, جزیرہ خرچ کے اندر میں یہ 8,000 بندہ بھیج دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اس کے جرنیلز نے بتایا, اسی وجہ سے ہیش ٹیگ نے ان کے چیف آف آرمی کو اس نے فائر کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ وہاں بندہ بھیجنا جو ہے نا ورس دین سوسائڈ. انہوں نے اس زمانے میں 80 کی دہائی میں اس جگہ پر امریکنوں نے اور یورپینز نے صدام حسین کو, عراق کو بہت ہیلپ کی تھی کہ یہ ان کا خرج آئلینڈ کا ٹرمینل تھا. ان کو ہر دن مارتے تھے, لیکن انہوں نے اتنی ریزیلینس کی تھی ایرانیوں نے کہ یہ اوپر آ گئے تھے. اور اس کے بعد سے یہ پچھلے انہوں نے 25-30 سال سے خرج آئلینڈ کو انہوں نے بڑا سخت فورٹیفیکیشن کی ہوئی. جہاں تک مجھے پتہ ہے, انہوں نے تقریباً وہاں انہوں نے تقریباً 16 یا 17 ہزار بندہ بیٹھایا ہوا. سی مائنز ڈالے ہوئے, لینڈ مائنز ڈالے ہوئے. کئی ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں تقریباً 7 سے 8 ہزار مین پیڈ وہاں ہیں. اور کئیوں نے یہ تک بات بول دی ہے کہ وہاں اینٹائی ٹینک راکٹس اور میسائل جو ہے نا تقریباً 25,000 انہوں نے رکھے ہیں. اگر اتنے آ جائیں تو امریکہ نا کون لوز. اسی وجہ سے اس نے وہاں سے وڈرا کر دیا. اب امریکہ کے پاس فیس سیونگ ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. اور فیس سیونگ کی صرف ایران نہیں کرے گا, فیس سیونگ کا جو ہے نا سب سے بڑا دشمن اسرائیل وہ کرے گا. اب آپ کو یہاں امریکہ میں بیٹھا ہونا پڑے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو جب غزہ میں انہوں نے مار دھاڑ شروع کی تھی, اس کے بعد سے ان کی جو سپورٹ تو تھی ایران سے بہت ایروڈ ہو گئی تھی.
اب یہ شروع کیے تو اب تو کھلے عام بولتے ہیں کہ اس کو ہم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اسرائیل کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ان کے وزیر اعظم کو، ہم کو سب کچھ بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ امریکہ جو ہے نا اپنے کواگ مائرے کے اندر پھنس گیا اور بڑی زور سے پھنسا۔ تو انشاءاللہ کل دوسرا کریں گے، میں آج یہ بھی لوڈ کر دوں گا، پھر ایک اور بھی لوڈ کر دوں گا، اور اس کے بعد سے میں انشاءاللہ ایک اور کام کریں گے کہ اب یہ سچویشن تھوڑی سی پتہ چل گئی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں ولاگ، جس کے اندر میں یہ جتنے بھی ہم مئی 2025 میں جو ہوا تھا، اس کے بعد سے ہندوستان نے جو پاکستان کے اوپر برامرس اور دوسرے اسکیلپ وغیرہ مارے تھے، جس سے ہمارا نقصان ہوا تھا، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ HQ-19 آنا چاہیے، HQ-29 ہونا چاہیے، HQ-25 ہو گیا۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے، HQ ہو کوئی سا بھی ہو، آئرن ڈوم ہو، ڈیوڈ سلنگ ہو، ایرو ہو، ان کی پرفارمنس کیسی ہے، یہ سب کو پتہ چل گیا، امریکن کو زیادہ پتہ چلا ہے۔ تو جب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔